بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إننا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم فأما يزيد فرجل فاسق فاجر شارب الخمر معلن بالفسق والفجور قاتل نفس المحترمة فمثلي لا يبايع مثله صلوات الرحمة حضرات گرامی قد بزرگان ملت دوستان عزیز، یوں تو ماہ اذا کی آج پہلی تاریخ ہے، لیکن ہمارا سلسلہ گفتگو پچھلے 2 روز سے جاری ہے اور آج یہ تیسرا دن ہے، اور جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے اس میں کربلا زینہ بزینہ، یعنی کربلا کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے ہم کو سمجھنا ہے کہ کربلا کیوں رونما ہوئی، کربلا میں آنے کی کیا ضرورت تھی، آخر سرکار سید الشہداء نے کربلا میں آنے سے پہلے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیسے کیسے افراد آپ کو ملے، اور کن کن لوگوں کی طرف آپ نے کیا کیا پیغام پہنچایا، ان تمام باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ گرچہ میں نے کہا تھا کہ موضوع خشک ہے اور تاریخ اس میں پڑھی جائے گی، مگر کوشش کروں گا کہ آپ کے ذوق سماعت پر باتیں بوجھل بھی نہ ہوں اور حقائق آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک جملہ روزانہ کی تقریر میں یہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن اس کو محفوظ کیجئے گا کہ ہم کوئی بھی کتاب پڑھیں، کوئی بھی روایت پڑھیں، کسی بھی واقعے کو پڑھیں، ہمارا سب سے پہلا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اوپر ڈگری میں، سب سے اوپر مقام پر ہم کو عظمت آل محمد کو رکھنا ہے۔ عظمت آل محمد سب سے بلند، جو واقعہ عظمت آل محمد کے مطابق ہو اسے تسلیم کیا جائے گا، جو واقعہ عظمت آل محمد کو مجروح کرتا ہوگا
اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے کسی شیعہ عالم نے پڑھا ہو یا غیر شیعہ عالم نے پڑھا ہو، جدید علماء میں سے کوئی اس نظریے کا قائل ہو، چاہے قدماء میں سے کوئی نظریے کا قائل ہو، چاہے کوئی مورخ اس کا قائل ہو، چاہے کوئی محقق اس کا قائل ہو، چاہے کوئی مشہور شخصیت اس کی قائل ہو، چاہے کتنا ہی بڑا علم کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، ہمیں عظمت آل محمد کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ جو کچھ ہے ہمارے لیے وہ عظمت آل محمد ہے، اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے بعد واقعات کا جائزہ لیں گے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب، آن و شان، آن بان، شان و شوکت، جاہ و حشم، عظمت و کردار کے ساتھ عالم اسلام، عالم انسانیت پر پہنچایا جا رہا تھا۔ اسلام اپنے وجود کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا تھا۔ 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا، جیسے ہی شعور کی آنکھ بند ہوئی، امت شور مچانے چلی گئی۔ یہاں تک میری کل گفتگو ہوئی تھی، امت شور مچانے چلی گئی اور بظاہر اسلام 2 حصوں پہ تقسیم ہو گیا۔ ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ حکومت کا اسلام اپنے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، محمد کا اسلام اپنے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ کیفیت دونوں کی تاریخ میں واضح ہے۔ حکومت کا اسلام جغرافیائی رقبوں کو سمیٹ کر اسلامی مملکت بڑھا رہا تھا، محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن جمع کر رہا تھا۔ اہل شعور تشریف فرما ہے، آپ غور کیجئے، حکومت کا اسلام تخت و تاج کو دکھا رہا تھا، محمد کا اسلام قرآنی آیات کو جمع کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام تلوار چلا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار دکھا رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زر و جواہرات کو جمع کر رہا تھا، زر جمع کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں غور کیجئے، ان 25 برسوں میں جس میں علی نے خاموشی اختیار کی ہے، یہ علی کی خاموشی نہیں ہے۔ ہر دور کے شیعوں کو اس حکمت سے آشنا ہونا چاہیے کہ 25 سال علی خاموش رہے ہیں، مگر کون علی خاموش ہے؟ کوئی عام بندہ خاموش نہیں ہے، کوئی گنگ صفت انسان خاموش نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ خاموش نہیں ہے جسے بولنا نہیں آتا۔ وقت کا سب سے بڑا متکلم ہے علی، مگر خاموش ہے۔ وقت کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہے علی، مگر خاموش ہے۔ وقت کا سب سے بڑا خطیب منبر سلونی ہے علی، مگر 25 برسوں تک خاموش ہے۔ عام بندہ خاموش نہیں ہے، خالق نہج البلاغہ خاموش ہے۔ عام بندہ خاموش نہیں ہے، صحیفہ کاملہ جس کی آغوش میں پروان چڑھتی ہے وہ ذات خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی خاموش تو ہے، پر خاموشی ایسی نہیں ہے کہ بالکل گوش و کنار میں بیٹھ گئے ہوں، بلکہ خاموش بیٹھ کر علی نے ضمیروں کو بیدار کیا، علم کے اجالے پھیلائے، شعور کو بیدار کیا، بصیرت و بصارت کو اجاگر کیا۔ مولا کیوں؟ کہ 25 برسوں تک علی خاموش رہ کے اس امت میں شعور بیدار کرے گا، تاکہ 25 برسوں کے بعد 2-3 قدم چل کے جب حکومت لڑکھڑا کے گرے گی تو علی کے دروازے پر آئے گی، یا علی اب میں آپ کے چرنوں میں آ گئی ہوں، اب تو مجھے آشرواد دے دو، اب تو مجھے آشرواد دے دو مولا، اب تو مجھے پناہ میں لے لو۔ اب مولا کائنات نے حکومت کو اپنی پناہ میں لیا۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، میں کہنا چاہتا ہوں علی نے 25 سال کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، مگر کون سی خاموشی؟ علی ان 25 برسوں میں کردار ڈھالتے رہے۔ سلمان کا کردار دنیا کو بتایا، بوذر کا کردار دنیا کو بتایا، مالک ابن نویرہ کا کردار دنیا کو بتایا۔ دوسری طرف حکومت ظلم کرتی رہی، ایک طرف علی خاموش ہے، دوسری طرف حکومت ظلم کر رہی ہے۔ ایک طرف علی خاموش ہے، دوسری طرف حکومت ظلم کر رہی ہے۔ حکومت ظالم بن چکی ہے، علی خاموشی سے حکمت کے چراغ جلا رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کو تیار کیا۔ ایک جملہ کہوں آپ کے ذوق سماعت کے مطابق ہو جائے، ابو ذر اس دور کا فقط صحابی نہیں تھا بلکہ اس دور کا صحافی بھی تھا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، ابو ذر اس دور کا خالی صحابی نہیں تھا، صحافی بھی تھا، میڈیا کا بندہ بھی تھا۔
جو حاکم وقت کے کلیجے پہ چھڑی رکھ کے کہہ رہا تھا یہ بیت المال اپنے خاندان میں کیوں بانٹ رہا ہے؟ تیرے باپ کا مال ہے، کیا تو نے آیات ربانی نہیں پڑھی ہے؟ کیا آیات زکوٰۃ نہیں پڑھی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ میں اگر اس دور میں ابو ذر ہوتے تو حاکم کے سینے پہ چھڑی نہ رکھتے، بلکہ حاکم سے پوچھتے حضور آپ اتنا کام کرتے ہیں تھک کیوں نہیں جاتے؟ اگر اس دور کا صحافی ہوتا ابو ذر تو حکیم کے دربار میں جا کے کہتا حضور یہ بتائیے کھڑا کھڑا بکرا آپ کھڑے کھڑے کھا جاتے ہیں، یہ تو بتائیے بکرا بھون کے کھاتے ہیں یا بغیر بھونے ہوئے کھا جاتے ہیں؟ مگر ابو ذر اس دور کا صحافی نہیں تھا، اس دور کا صحافی تھا، حکومت کے کلیجے پہ چھڑی رکھ کے کہہ رہا تھا تیرے باپ کا مال نہیں ہے جسے جیسے چاہے بانٹنے لگ جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر ابو ذر نے کنبہ پروری سے نہ روکا ہوتا، تاریخ میں کنبہ پروری کی لفظ نہ آئی ہوتی تو شاید آج لوگوں کو کنبہ پروری کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہوتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ذرا سا کرنٹ افیئر سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو اس دور کو یاد کیجئے جب کنبہ پروری ہو رہی تھی۔ جب اس دور کو یاد کریں گے تو ہر دور آپ کے سامنے آ جائے گا، ہر زمانہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے تو علی والوں کا وہی کردار ہونا چاہیے جو علی کا کردار تھا۔ علی خاموش ضرور تھے مگر حکمت کے چشمے جاری کر رہے تھے، علم دنیا تک پہنچا رہے تھے، خاموش تھے، کسی فساد میں داخل نہیں تھے مگر امت کو امن کا پیغام دے رہے تھے۔ شیعان آل محمد کی اس وقت یہی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اسکولوں کو آباد کرو، کالجوں کو آباد کرو، یونیورسٹیوں کو آباد کرو، علم کا سہارا لو، علم دنیا تک پھیلاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا جہالت کی حکومت کتنی تیزی سے کیوں نہ چلے، 2-3 قدم چل کے لڑکھڑا کے گر ہی جاتی ہے، حکومت کو علی کے دروازے پہ آنا ہی پڑتا ہے۔ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ تک حکومت کو پہنچنا ہی پڑتا ہے، اس لیے آئی ہے حکومت علی کی دہلیز پر اور سنبھالی ہے علی نے حکومت۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی جیسے مشکل کشا میں 25 سال صبر کیا ہے، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ علی جیسے کائنات کے امین مشکل کشا نے 25 برس صبر کیا ہے، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ اس لیے انتظار کرو، حکمت کے چشمے جاری کرو، فساد سے بچو، نفرتوں سے بچو، زہر سے بچو، ان بیماریوں سے بچو جو سماج میں رائج کی جا رہی ہے۔ ملک عزیز کو امن پسند لوگوں کی ضرورت ہے، ملک عزیز کو اہل علم کی ضرورت ہے، ملک عزیز کو اہل شعور کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا جس سماج میں ڈاکٹر مریض کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اس سماج میں شیعہ ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مردوں کی کمائی نہ کھائیں، مریضوں کے لیے مسیحائی کا اسباب فراہم کریں۔ اپنے سماج میں ڈاکٹر بناؤ، اپنے سماج میں انجینئر بناؤ، اپنے سماج میں اہل علم بناؤ، اپنے سماج کو علم سے آشنا کرو۔ یاد رکھیے گا جاہل قوم کا کوئی استھتو نہیں ہوتا، جاہل قوم کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر وجود ہوتا ہے تو اہل علم کا، وجود ہوتا ہے تو اہل شعور کا۔ یاد رکھیے گا آدمی مر بھی جائے تو علم اسے مرنے نہیں دیتا، انسان مر بھی جائے تو علم اسے مرنے نہیں دیتا۔ پھر سے سنیے، انسان مر بھی جائے تو علم اسے مرنے نہیں دیتا، رہتا وہ قبر میں ہے مگر چرچا سماج میں رہتا ہے، گفتگو سماج میں رہتی ہے۔ میرے سے ایک میسج کنوے کرتا چلوں، آ گیا ہوں اس منزل پر، تو مجھے آپ یہ بتائیے موت سے کس کو محبت؟ حیات کون نہیں چاہتا؟ کون ہے جو جینا نہیں چاہتا؟ بدتمیزی گفتگو ہے، اصل موضوع پہ داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ میسج کنوے کر دوں۔ سب جینا چاہتے ہیں، کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ سب کے چاہنے سے سب جی تھوڑی جائیں گے، مرنا تو سب کو پڑے گا، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ جیے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، جینے کی للک مرنے سے قریب زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یعنی جو 60 برس کے ہو جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا ارادہ ہے، ان کے ارادوں کو تو وہی بتائیں گے کہ کیا ارادہ ہے، مگر یہ اتنا پتہ ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے۔ تو جب وہ مرنا نہیں چاہتے تو انہیں جینے کی راہ چاہیے۔ جب جینے کی راہ چاہیے تو جیے کیسے؟ آئیے ان کو ایک تعویذ بتا دیں، ایک نسخہ بتا دیں۔ تعویذ تو میں بتاتا نہیں، تنظیمی ہوں پکا، تو تعویذ تو میرا کام نہیں ہے۔
حالانکہ گجرات میں اور کلکتہ میں بہت تعویذ چلتا ہے، بڑے خیر و برکت کے لیے تعویذ تو بڑے مانگے جاتے ہیں۔ آیات ربانی والے تعویذ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ نالی پہ پہنچے ہوئے لوگوں سے تعویذ مانگتے ہیں، اور جو نالی پہ پہنچا ہے اس سے کہتے ہیں یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ علامہ جوادی مرحوم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے ابھی نجاست کے کس منزل پہ پہنچے ہیں۔ تو ان سے تعویذ لوگ جو نالیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو شرم آنی چاہیے۔ صاحبان تطہیر کے ماننے والے اہل نجاست سے نہیں مانگتے، اگر مانگنا ہی ہے تو آل محمد سے مانگیے، یہ در کھلا ہوا ہے اور اس در کے سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، آنے شانے کاڑوں پہ جانے سے بچو، اور آنا چاہتے ہو تو در آل محمد پر آؤ۔ اور کر رہے ہیں آپ، لہذا توجہ کیجئے گا۔ نسخہ ایک بتا دوں اپنے اصل موضوع پہ، میں واپس پلٹتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ 60 سال کے بعد آدمی زیادہ جینا چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چراغ کی لو جب بجھنے والی ہوتی ہے تو پھڑپھڑانے لگتی ہے؟ کیوں؟ یہ پھڑپھڑاتی نہیں ہے، یہ طلب ہے اپنی حیات کے آگے بڑھانے کی، یہ تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ کچھ لمحے اور مل جائیں، مگر ابھی سے لمحے ملتے نہیں ہیں، انتہا کا وقت ہے، آخر کا وقت ہے، ختم ہونے والا ہے، مگر بھڑک رہی ہے لو، کیوں؟ تاکہ وجود مل جائے۔ ایسے ہی 60 کے بعد آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی اور طویل ہو جائے، ہمیں زندگی مل جائے۔ اب انہیں زندگی کیسے ملے گی میں نسخہ بتاتا ہوں، غور کیجیے گا۔ آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص 60 کے بعد چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طولانی ہو جائے تو اسے اپنے ذہنی کاموں کو معطل نہیں کرنا چاہیے، ذہنی کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب ذہنی کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے 60 کے بعد راجنیتی شروع کر دی جائے اور خاندان کو خاندان سے کیسے لڑوایا جائے اس کی نیتیاں بنائی جائیں اور کورٹنیتی تیار کی جائے، نہیں۔ یہ نیتیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 60 کے بعد کوئی ایسا کام شروع کریں، بلکہ 60 کے بعد آپ ذہنی کام شروع کریں۔ ذہنی کام کیسے شروع کریں گے؟ کہا جو ذہنی کام آپ 60 سے پہلے کرتے تھے اسی کا دوام کر دیں، اسی کو ادامت دیں، اسی کو جاری رکھیں، اسی کو آگے بڑھا دیں، اسی کو کنٹینیو کر دیں۔ غور کیجیے گا کیسے کنٹینیو کریں گے؟ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے، ایک ڈاکٹر ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے، ایک انجینئر ہے، ریٹائرڈ ہو گئے، ایک میتھمیٹک کا بہترین ٹیچر ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، ایک عالم ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، ایک شاعر ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، ایک ادیب ہے، ریٹائرڈ ہو گیا۔ اب وہ کیسے لوگوں کو پڑھائے، کیسے؟ ایک سلوات پڑھیں محمد رسول وہ تو ریٹائرڈ ہو گیا نا، اب تک جو وہ ڈیوٹی کرتا تھا اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا نا، تو اب وہ ذہنی کام کیسے کرے؟ میری توجہ کیجیے گا۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب اگر اسے ذہنی کام کرنا ہے تو جس فن میں اس کو مہارت تھی اس فن کے اظہار کے لیے اپنے سماج کے نوجوانوں کو اکٹھا کرے، وہی علم جو وہ پہلے دوسروں کو پڑھاتا تھا اب اپنوں کو پڑھائے، ان کو سکھائے۔ اگر یہ ڈاکٹر تھا تو دیکھے سماج میں کون بچے ہیں جو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اگر یہ میتھمیٹک کا اچھا استاد تھا تو یہ دیکھے کہ سماج میں میتھمیٹک میں کمزور بچے کون سے ہیں، اگر یہ IAS یا IPS تھا تو ان بچوں کا آگے بڑھائے، ان کو لیڈ کرے، ان کو گائیڈ کرے، ان کو پڑھائے جو IAS اور IPS کی تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جب تم وہی کام جو پہلے کرتے تھے اب کرنے لگو گے، حیات میں وسعت پیدا ہوگی، علم تقسیم ہوگا، سماج میں علم کا بول بالا ہوگا۔ تم مر بھی گئے تو یہ جوان تمہارے علم کو زندہ رکھیں گے۔ تم مر تم مر بھی گئے، قبر میں چلے بھی گئے تو تمہاری زندگی کی علامت یہ بن جائیں گے۔ کہا مولانا پھر ہم نے کالج میں جنہیں پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں جنہیں پڑھایا ہے، مدرسوں اور اسکولوں میں جنہیں پڑھایا ہے، کیا وہ میری حیات کی ضمانت نہیں لیں گے؟ معاف کیجیے گا، ادھر جو آپ نے پڑھایا ہے اس کی تنخواہ لے لی ہے،
بلکہ ایک جملہ اور کہوں، جس دن پڑھایا ہے اس دن کی بھی تنخواہ لی ہے، جس دن نہیں پڑھایا ہے اس دن کی بھی تنخواہ لی ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جس دن نہیں پڑھایا اس دن کی تنخواہ جائز کیسے ہو گئی، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس دن پڑھایا اس دن کی تنخواہ حکومت کی جانب سے عدالت ہے، جس دن نہیں پڑھایا اس دن بھی تنخواہ لینا حکومت کی طرف سے فضل ہے۔ میرے عزیزوں، جب گناہ گاروں کی حکومت عدل بھی کرتی ہے، فضل بھی کرتی ہے، تو کیا مالک کائنات اپنے بندوں پر عدل و فضل سے کام نہ لے گا؟ اس لیے وہ عدل بھی کرے گا، وہ فضل بھی کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یونیورسٹی میں جن کو آپ نے بنایا ہے، یونیورسٹی میں جس کو بنایا ہے، کالجز میں جن کو پڑھایا ہے، اسکولوں میں جن کو پڑھایا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے علم کو مانے بھی، آپ کی شخصیت کو مانے بھی، آگے ترقی میں آپ کا وہ نام بھی لے، مگر جن بچوں کو سماج میں آپ نے اکٹھا کر کے پڑھایا ہے، آپ تو مر جائیں گے مگر یہ آپ کو مرنے نہ دیں گے، آپ تو چلے جائیں گے مگر یہ آپ کو جانے نہ دیں گے۔ دوہرا فائدہ ہوگا، ایک طرف ملک کی خدمت ہوگی، دوسری طرف اپنے سماج کو ترقی ملے گی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں بھی سرخرو رہو گے، وہاں بھی سرخرو رہو گے۔ یہی تو احیو امرنا کا مطلب ہے، یہاں بھی دین پھیلاؤ، یہاں بھی علم پھیلاؤ، اور جب یہاں سے علم پھیلا کے جاؤ گے تو صادق آل محمد روز محشر تمہارا استقبال کریں گے، تمہیں شفاعت نصیب ہوگی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی شفاعت۔ بس کرنا کیا ہے؟ اپنی حیات کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بلاؤ، سماج کے ان پچھڑے ہوئے بچوں کو، ان لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ اس دور میں سب سے زیادہ ضروری تعلیم ہے۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لینے سے ترقیاں نہیں ملتی ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کے راجنیتی کی باتیں کرنے سے ترقیاں نہیں ملتی ہے، گول میز کانفرنس لگا کے گھنٹوں گفتگو کرنے سے ترقیاں نہیں ملتی ہے۔ اگر ترقیوں کی راہیں نکالنا چاہتے ہو تو علم کا سہارا لو۔ تاریخی شب میں اپنے بچوں کو متوجہ کرو تعلیم کی طرف۔ جو بچے لیالی سحر نہیں کر سکتے، جو بچے رات کو پڑھ نہیں سکتے، وہ دن میں ترقی نہیں کر سکتے۔ انہیں شب کی تاریکی میں آنکھوں کے چراغ جلا کر پڑھنے کی نصیحت کرو، وصیت کرو، تاکہ ان کا یہ شعور اگر پڑھنے میں لگ جائے گا تو آگے جا کے قوم کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان تفصیلات کی طرف جاؤں، مگر صرف یہ میسج آپ تک کنوے کرنا تھا۔ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس مرحلے سے ریٹائرڈ نہ ہو بلکہ لوگوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں۔ تعلیم مست ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے علم۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک پیغام میں ہندوستانی علماء سے مخاطب ہو کے یہ کہا تھا، اے ہندوستان کے علماء، ہندوستان جا رہے ہو تو میرا ایک پیغام پہنچا دینا، اپنی قوم کے نام، اپنے تشیع کے نام، اپنے علی کے چاہنے والوں کے نام میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب تم ملک عزیز میں جاؤ تو انہیں کہنا، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو رہ جانا، ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تو کر لینا، مگر اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا، اچھے مدرسوں میں پڑھانا، اچھے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں داخل کرنا، اس لیے کہ تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلحہ ہم اٹھائے ہیں، تلواریں ہم چلائیں گے، سر پہ کفن ہم باندھے ہیں، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ تم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تلوار نہیں، ہاتھوں میں قلم لے لو، تلوار نہیں، اپنے وجود میں کردار کو اکٹھا کرو۔ یہ میسج کنوے کیا گیا ہے۔ وہ عالم باعمل تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ علم کا سہارا بنے، علم حاصل کرے، اس لیے کہ علم ہی انسانی حیات کا محور ہے، علم ہی زندگی کی علامت ہے، علم ہی حیات کا پیمانہ ہے، علم ہی عدل و انصاف کا عنوان ہے، علم ہی انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ایک ہی نسخہ ہے جو کارگر ہے، وہ ہے علم۔ آج پوری دنیا میں جو ترقیاں ہیں وہ علم کے سہارے ہیں، مگر یاد رکھیے گا وہ ترقی والے علم جو تقوی سے خالی ہیں وہ تباہی لے کر آتے ہیں، وہ علم جو تقوی کے سانچے میں ڈھل کر آتا ہے وہ امن و امان لے کر آتا ہے۔ اس لیے غور کیجئے، توجہ کیجئے
اور اپنے اس نظریے پہ نظر ثانی کیجئے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حسین ابن علی مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں، مکے سے کیوں نکل رہے ہیں، راہ کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ حسین صرف شہادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ حسین انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ظلم کے خلاف امت مسلمہ کو آمادہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حاکم شام دنیا سے رخصت ہوا، 22 رجب کو حاکم شام دنیا سے گیا، فوراً ایک قاصد کو بھیجا گیا، حاکم شام کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا۔ بعض روایت میں 4 لوگوں کا نام ہے کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لی جائے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ لیکن طبری نے 3 نام لکھے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ ان تینوں سے بیعت لی جائے، اور طبری یہ لکھتا ہے کہ تینوں سے بیعت لینے میں سختی کی جائے۔ قاصد بھیجا گیا، قاصد مدینے آیا، مدینے میں جب قاصد پہنچا اس نے پیغام جیسے ہی پڑھا، توجہ کیجیے گا، اب میں صلب موضوع میں داخل ہو گیا ہوں، کربلا قدم بقدم، کربلا زینہ بزینہ آپ تک پہنچانا ہے۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں نے وہ 50 سال کا دور چھوڑ دیا، دھیرے دھیرے ان کی طرف مقدمہ بناؤں گا اور آپ تک صلب موضوع میں، اصل موضوع میں آپ کو لے کے چلوں گا، طبری کی حقیقت دنیا کو بتاؤں گا کہ طبری نے کیا لکھا ہے، اور ان اہل علم سے گزارش کروں گا کہ تاریخ طبری کوئی ایک سورس نہیں ہے جسے آپ یہ کہہ دیں کہ اگر طبری کو رد کر دیا تو تاریخ کہاں رہ جائے گی۔ یہ کچھ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ طبری کو ابا مان لو، طبری ہی سب کچھ ہے، غلط، طبری ابا نہیں ہے، طبری دسترخوان بنی امیہ کا پیدا کیا ہوا مورخ ہے، اسے جہاں موقع ملا اس نے عظمت آل محمد کو مجروح کیا ہے، مگر اہل شعور کی ذمہ داری ہے کہ طبری کی تاریخ ضرور پڑھیے، مگر جہاں جہاں اس نے زہر چھڑکا ہے وہاں وہاں آپ علم کے تریاق سے اسے صاف کر دیجیے، غور کیجیے گا، علم کے سہارے سے ان چیزوں کو کاٹ دیجیے، ختم کر دیجیے، تاکہ آپ ایک حقیقی کربلا تک پہنچ سکیں۔ اور آل محمد نے جو قربانیاں دی اور جن لوگوں نے آل محمد کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، ان کے کردار کو جس طریقے سے مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں بتاؤں گا کہ طبری نے کس طریقے سے عبداللہ ابن جعفر طیار کے کردار کو مجروح کیا، جناب مسلم بن عقیل کے کردار کو مجروح کیا، کس کس طریقے سے شخصیتوں کو مجروح کیا ہے، ان کی عبارت کا جائزہ لیں گے اور اس پر تحقیق طلب گفتگو ہوگی۔ اگر آپ بیدار رہے ایسے ہی جیسے آج بیدار ہیں تو اس مضمون کا ادامہ کیا جائے گا، اور اگر پلک جھپکنے لگی تو پھر کچھ اور سوچا جائے گا۔ اس ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ حاکم شام نے خط لکھا حاکم مدینہ کو۔ حاکم شام کون؟ یزید ابن معاویہ۔ حاکم مدینہ کون؟ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ وہاں بھی ابو سفیان کا پوتا، یہاں بھی ابو سفیان کا پوتا، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، یہاں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حاکم۔ اس کو بھیجا خط، کیا بھیجا؟ 3 لوگوں سے بیعت لے لو، بیعت لینے میں سختی کرو۔ میں طبری کے وہ الفاظ چھوڑ رہا ہوں جو اس نے حاکم شام کے لیے لکھا ہے، جو اس کی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ وہ نیک آدمی تھا، نیک کام اس نے کیے اور نیکی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہوئے چلے گئے، یعنی نیک کام کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں جمل صفین میں کیا کیا نیک کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ہے نا، مگر پھر بھی طبری کو توجہ، طبری کو صفین کا جرم یاد نہیں رہا، ابو سفیان کی محبت یاد رہی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ابو سفیان کی محبت یاد رہی کہ وہ خط لکھا وہاں سے یزید نے کہ بابا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اور اس کو انہوں نے سواد بنا کے حضرت و سیدنا کہہ کے ان لفظوں کو طبری نے لکھا ہے۔ میرے پاس تاریخ طبری کی 5ویں جلد موجود ہے، جس کو دیکھنا ہے وہ بعد مجلس میرے پاس آ کے حوالہ تلاش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ببانگ دہل پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، بہت غور فرمائیے گا۔ لکھا طبری نے
کہ یزید حاکم ہوا، اس نے خط لکھا ولید بن عتبہ کے پاس جو والی مدینہ تھا، کیا لکھا کہ تم ان لوگوں سے بیعت لے لو اور بیعت لینے میں سختی کرنا۔ توجہ کیجئے گا، حاکم ہے ولید، ولید کا اسی علاقے میں یعنی یہی مدینے میں چچا زاد بھائی ہے جس کا نام ہے مروان۔ ولید نے مدینے میں آتے ہی تبری کی عبارت کی روشنی میں ولید نے مروان کو گالیاں دی۔ ظاہر ہے کہ جب ولید نے مروان کو گالی دی تو مروان بھی کوئی چھوٹے باپ کی اولاد تو تھا نہیں، تو مروان نے بھی گالیاں دی ہیں۔ تو اب آپ کی سمجھ میں اتنا تو آ گیا ہوگا کہ گالیاں دینا ولید و مروان جیسے لوگوں کا کام ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ گالیاں خدا نخواستہ دیتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نام آل محمد کا لیتے ہیں، سیرت میں ولید و مروان کی چل رہے ہیں۔ تو ذرا اپنی سیرتوں کا جائزہ لے لیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، مروان نے ولید کو گالیاں دی، ولید نے مروان کو گالیاں دی، یعنی دونوں کی آپس میں کلش تھی، ہاں دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ ظاہر ہے جب ایک دوسرے کو گالی دیں گے تو کیا ہوگا، کوئی تعریف تو کر نہیں رہے تھے، تو آن جان بند، کھانا پینا بند، لڑائی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم شادی میں نہیں جائیں گے، ہم ان کے یہاں مجلس میں نہیں جائیں گے۔ اچھا یہ بڑی ایک مصیبت ہے کہ ہمارے سماج میں لڑائی مردوں والی نہیں ہے، خواتین والی ہے۔ شادی میں دسترخوان، ولیمے کے دسترخوان پہ سب اکٹھا، اور جہاں فرش ادائے حسین بچھی ہم نہیں جائیں۔ ارے مردوں والی لڑائی لڑا کیجئے، جب مجلس میں نہیں جائیں گے تو ولیمے میں بھی نہیں جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ولیمے میں سبحان اللہ اور مجلس حسین میں بالکل اختلاف؟ یہ سمجھتے ہیں آپ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولیمے میں شیطان بہکاتا نہیں، مجلس میں شیطان چھوڑتا نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مجلس میں نہ آ کر شیطان کا ساتھ کون دیتا ہے، اور شیطان پہ لاحول پڑھ کے اختلاف چھوڑ کے مجلس میں آتا کون ہے۔ اور فرما رہے ہیں غور کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، باریک باریک باتیں، لیکن کربلا زینہ بزینہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کربلا کے کرداروں کو سمجھنا پڑے گا، اور کربلا کے کرداروں کو سمجھنے کے لیے کربلا کے مقابلے میں آنے والے بد کرداروں کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کربلا سننے کے بعد کربلائی کرداروں پہ چل رہے ہیں یا کربلا کے مقابلے میں آنے والے بد کرداروں کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری سیرت کیا ہے، کرداروں والی سیرت ہے یا بد کرداروں والی سیرت ہے۔ اسی حساب سے عمل کا فیصلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توجہ کیجئے گا، ادھر مروان اور ولید دونوں کے آپس میں کیا ہے؟ چپکلش ہے، لڑائی ہے، آن جان بند ہے، کھانا پینا نہیں ہے، کٹم بازی، قبیلے بازی ہے۔ اس سے اور زیادہ الفاظ میں کیا آسان کروں بچوں کے لیے؟ بہرحال کل ملا کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی ہے۔ غور فرمائیے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہے، آن جان بند ہے۔ ولید کون ہے؟ عتبہ کا بیٹا۔ عتبہ کون ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ مروان کون ہے؟ مروان بن حکم، حکم کا بیٹا۔ حکم کون ہے؟ حکم اور ابو سفیان دونوں بھائی ہیں۔ غور کیجئے گا، دیکھیے میں اصحاب نبی کا احترام کرتا ہوں، ازواج نبی کا احترام کرتا ہوں، مگر یزید و معاویہ کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، گلا کٹے یا خطابت رہے یا نہ رہے۔ یزید و معاویہ کا نام بھی لوں گا، ان کا کردار بھی بتاؤں گا۔ ہاں جن چیزوں کو، جن اصحاب کو امت نے پردہ راز میں رکھا ہے میں ان کو پردہ راز میں ہی رہنے دیتا ہوں، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے کوئی یزید و معاویہ کا نام لینے سے نہ روکے۔ ہاں ان کا نام تو لیا جائے گا اور ان کے بارے میں تو بتایا جائے گا۔ مروان کون ہے؟ حکم کا بیٹا۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ حکم اور مروان کے ساتھ رسول اسلام نے کیا کیا، تو مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ مروان اور اس کے باپ حکم کو رسول نے تڑی پار کیا تھا، اپنے شہر سے نکال دیا تھا، مدینے سے ان کو باہر نکال دیا تھا۔ ان کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے طرید رسول،
یعنی رسول نے طرد کر دیا تھا، بھگا دیا تھا، نکال دیا تھا۔ جسے شہر سے جرم کی بنیاد پر نکال دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اتنا نہ ڈریے، بولیے۔ آپ مروان کو کہہ رہے ہیں بھائی، زمانے والوں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ کسی صحافی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، آپ کسی صحافی کو تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن میں ان کا نام تو نہیں لے رہا ہوں نا، میں کہاں مجرموں کا نام لیتا ہوں، میں تو صرف کربلا کے مجرموں کا نام لیتا ہوں۔ ہاں، کربلا کے مجرموں کا نام ایسے لیتا ہوں کہ سارے نام کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان ناموں کو لینا تو ضروری ہے نا۔ تو کربلا کے مجرموں کا نام میں لے رہا ہوں۔ مروان کون؟ حکم کا بیٹا۔ حکم کون؟ ابو سفیان کا بھائی۔ بولتے رہیے گا تو ساتھ دیجیے گا تو یاد بھی رہے گی آپ کو مجلس۔ مروان حکم کا بیٹا، حکم ابو سفیان کا بھائی۔ تو اب ولید اور مروان میں رشتہ ہوا کہ نہیں؟ چچا ذات بھائی ہوئے یا چچا بھتیجے ہوئے، یہ رشتہ ہوا۔ دیکھیے مروان، اب ایک جملہ اور سمجھیے، مروان کون تھا؟ یہ خلیفہ ثالث کے داماد بھی ہوئے، خلافت ثالثہ نے انہیں داماد بنایا۔ جناب مریم ان کی بیٹی تھی خلیفہ ثالث کی، اس سے مروان کا عقد ہوا۔ یہ تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مروان داماد تھا۔ توجہ کیجیے گا اب میرے جملے پر۔ مروان تھا کون؟ جسے نبی نے مدینے سے باہر نکالا، نہیں لفظ آپ تک پہنچے، جسے نبوت نے دیار بدر کیا، اسے خلافت نے داماد بنا لیا۔ جس داماد کو اللہ رسول نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا، اسے امت خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب مجرموں کو حکومت داماد بنا لے گی تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سن لیا آپ نے مروان کون تھا؟ حکم کا بیٹا۔ حکم کون تھا؟ جسے نبی نے، مروان اور حکم دونوں باپ بیٹوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ خلافت ثالثہ کا کرم تھا کہ انہوں نے مجرموں کو واپس مدینے سے بلایا، اور بلانے کے بعد ایک کو داماد بنا لیا، اور داماد بنانے کے بعد اب تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ خلافت ثالثہ میں ظلم اتنا نہیں ہو رہا تھا، مگر جب سے مجرم داماد بن کر آیا تب سے ظلم زیادہ ہو گیا۔ اب تو امت کو یہ نظریہ رکھ ہی لینا چاہیے کہ جب مجرم ذمہ دار ہو جائے تو مملکت میں ظلم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آپ نے سن لیا مروان، اب ولید سن لیجئے۔ ولید کون تھا؟ عتبہ کا بیٹا۔ عتبہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ دونوں میں کیا تھی؟ چپقلش، لڑائی۔ غور کیجیے گا پھر میرے جملوں پر، کیا تھا دونوں میں آپس میں؟ لڑائی، جبکہ دونوں رشتہ دار تھے، ہے نا؟ حکم اور سفیان بھائی بھائی، تو ظاہر ہے کہ حکم کا بیٹا ان کا یا چچا ہوا یا چچیرا بھائی ہوا، رشتہ دار ہوا۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ دونوں کی آپس میں لڑائی تھی، مگر طبری نے یہ لکھا کہ جب یزید کا پیغام ولید کو پہنچا کہ ان تین لوگوں سے بیعت لے لو، غور کیجیے گا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے، باقی لوگ تو ہمارے ہی پالے کے ہیں، دیر سویر وہ ہمارے پالے میں آ جائیں گے۔ نہیں غور کر رہے آپ، اس کا مطلب ہے کہ جو دقیہ لوگ ہیں وہ بیعت کر لیں گے، مگر ایک آدمی ہے جو بیعت نہیں کرے گا، اس سے تمہیں بیعت لینی ہوگی۔ ولید کہتا ہے کہ مروان کو بلاؤ، اس سے مشورہ کرنا ہے، یزید کا خط آیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ کہا مسئلہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کا نہیں، انہیں تو میں اکیلا دیکھ لوں گا۔ مسئلہ کس کا؟ کہا مسئلہ حسین ابن علی کا۔ کہا ان کے لیے؟ کہا ان کے لیے مروان کا بلانا ضروری ہے، مشورہ کرنا ضروری ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ توجہ کیجئے اب میرے جملے پر، کیا کہتا ہے مروان؟ ولید کیا کہتا ہے؟ مروان کو بلاؤ، اس سے مشورہ کریں گے۔ کسی نے بڑھ کے کہا کہ حضور آپ کی لڑائی ہے، آپ کی کھان پین نہیں ہے، آن جان نہیں ہے، لڑائی ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے،
ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر چکے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ تاریخ کا جملہ ہے قسم خدا کی۔ ولید کہتا ہے نہیں، بہت عظیم کام ہے، اس کام کے لیے مروان کا ساتھ لینا ضروری ہے، ہم چچا زاد بھائی مل کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ امت پہچانے شیعان آل محمد اس تاریخ کربلا کے آئینے میں، کربلا اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے، کربلا زینہ بزینہ سمجھیے، اور اتنا یاد رکھیے کہ دشمن قتل حسین پر اکٹھا ہو رہا ہے، تو ہمیں محبت حسین پہ لڑنا کس نے؟ دشمن محبت حسین پہ، عداوت حسین پہ اکٹھا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ولید و مروان اکٹھا ہو گئے کہ نہیں؟ کس بات پہ؟ قتل حسین پر۔ کس بات پر؟ عداوت حسین پر۔ تو جب دشمن عداوت حسین پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، کیا ہم محبت حسین پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم نے کربلا پڑھی ہوتی تو کبھی، اگر ہم نے کربلا پڑھی ہوتی، پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے کربلا پڑھی ہوتی اور کربلا سمجھی ہوتی تو کبھی مجلس کا مجلس سے ٹکراؤ نہ ہوتا، کبھی امام باڑے کا امام باڑے سے ٹکراؤ نہ ہوتا، کبھی ہمارے سماج میں انجمن بازیاں نہ ہوتی، کبھی ہمارے سماج میں نوحہ خانوں میں آپس میں چپکلشیں نہ ہوتی، کبھی ہمارے سماج میں یہ لڑائیاں نہ ہوتی، مگر حقیقت کربلا ہم نے فراموش کر دی ہے، اور دشمن بھی تاک لگا کے بیٹھا ہے کہ ایام محرم میں یہ سب کچھ کریں، مقصد حسین نہ سمجھ پائیں، اور ہم دشمن کا آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اور ہم دشمن کی باتوں کو سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ پیغام تو کسی پاکستانی ذاکر کا ہے، لیکن بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اگر کسی عالم نے کچھ خلاف پڑھا بھی ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ اسے دبا کے رکھیں، سوشل میڈیا پر اسے اجاگر نہ کریں کہ یہ غلط پڑھ کے گئے ہیں، دیکھیے غلط پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک آدمی کی غلطی نہیں اچھال رہے ہیں، اپنے سماج کی بے عزتی کر رہے ہیں، اپنے سماج۔ اس کو بتائیے، جس نے پڑھا ہے اس کو بلائیے، اس کی سرزنش کیجیے، اس سے پوچھیے کہاں سے پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، لیکن اس کو بدنام کرنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پوچھنے سے ہدایت پا جائے، ہو سکتا ہے اس نے غلط پڑھا ہو تو دوسری مجلس میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لے۔ آل محمد نے، دیکھیے غلطی کرنا برا نہیں ہے، غلطی پہ اڑے رہنا غلط ہے۔ غلطی تو ہر آدمی سے ہو ہی سکتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے، غیر معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا ہو جانا برا نہیں ہے، غلطی پر اڑے رہنا برا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر دھیان رکھیے، خیال رکھیے، ایسی باتوں کو آگے نہ بڑھائیے جن باتوں کو ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ دشمن آلہ کار بنانا چاہتا ہے، دشمن اس انتظار میں ہے کہ ہم حسینی مقصد کی ترجمانی کرنے والوں کو بدنام کر دیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مقصد حسینی ان لوگوں تک پہنچنے نہ پائے، مقصد حسین سے انہیں دور کر دیا جائے۔ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیے، آپس کی رشتہ داری ہے کہ نہیں مروان اور ولید کی؟ چچا بھائی ہیں کہ نہیں؟ اکٹھا کیوں ہو گئے؟ عداوت حسین پر۔ کیا ہم چچا زاد بھائی محبت حسین پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم چچا زاد بھائی ہیں، دیکھیے اب میں دو چچا زاد بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں، مسلم اور حسین بھی چچا زاد بھائی ہیں، مروان اور ولید بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ جو چچا زاد بھائی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں وہ مروان و ولید کی صورت پہ ہے، جو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں وہ حسین و مسلم کی سیرت پر۔ اب دیکھو تمہارے سماج میں مروان و ولید کی سیرت پر کون ہے اور حسین و مسلم کی سیرت پہ کون ہے۔ لفظوں کے گھروندے بنانے سے عقیدے کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، جذبات پہ کنٹرول کر کے منزل عمل میں قدم زن ہونے کا نام حقیقت حقیقت عقیدت کی۔ اگر عقیدہ ہے تو حقیقی عقیدہ رکھو، اگر عقیدہ ہے تو عمل کی منزل میں قدم زن ہو جاؤ، برائیوں سے رک جاؤ۔ دیکھو دشمنان رسول کیا کر رہے ہیں، دشمنان علی و بطول کیا کر رہے ہیں، دشمنان حسین اور عباس کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں دشمنوں کے کام سے بچنا ہے، ہمیں دوستوں والے کام کرنا ہے۔ ولید و مروان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر قتل حسین پر اکٹھا ہیں۔ جب دشمن عداوت حسین پر اکٹھا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی محبت حسین پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ جب وہ سارے گلے شکوے بلا کر قتل حسین کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی ماہ عزا کے آنے کے بعد سارے گلے شکوے بلا کر مقصد حسین کی ترجمانی میں سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ جس دن ہمارا سماج فرش عزا پہ جمع ہو گیا، محرم کے آنے کے بعد اکٹھا ہو گیا، اس دن ہم سمجھیں گے کہ ہم حسینی مقصد کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ جب تک لڑے رہو گے شیطان کا آلہ کار بنے رہو گے۔ ہم الگ نہیں ہوتے ہیں۔ شہر لکھنؤ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ الگ نہیں ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں کووں نے انڈے دے دیے۔
اس لیے یہ فساد پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک کامن سیاست آپ کو بتا رہا ہوں، ایک عام نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دشمن عداوت حسین پہ اکٹھا ہو رہا ہے تو ہمیں محبت حسین پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے اور اپنے اس انا کے صنم کو گرائیے، اور جب گھر جائیے تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش کیجیے، بنام حسین اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ آج پہلی محرم ہے، کل فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اب ہمیں سماج میں دیکھنا ہے ہمارا چچا زاد بھائی تو روٹھا ہوا نہیں ہے، ہمارا بھتیجا تو روٹھا ہوا نہیں ہے، ہمارا بھانجا تو روٹھا ہوا نہیں ہے، ہمارے عزیز تو روٹھے ہوئے نہیں ہے۔ جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منائیے، اس لیے کہ جب تم سے اپنا بھانجا راضی نہ ہوا تو تم حسین کے بھانجوں کو کیسے راضی کرو گے؟ جب تم سے اپنا بھتیجا راضی نہ ہوا تو تم حسین کے بھتیجے کو کیسے راضی کرو گے؟ جب تم سے اپنا چچا راضی نہ ہوا تو سکینہ کے چچا کو تم کیسے راضی کرو گے؟ جب تم سے اپنا بھائی راضی نہ ہوا تو تم عباس جیسے بھائی کو کیسے راضی کرو گے؟ اور حسین کے رشتوں کو راضی بعد میں کرنا، پہلے اپنے رشتوں کو راضی کر لو، حسین خود بخود راضی ہو جائیں گے، حسینی رشتے خود بخود تم سے ملنے لگ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ رشتوں کی آبیاری، میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے، میرے جو یاد رکھیے، انا کے صنم کو پروان نہ چڑھائی۔ تکبر بہت چلی ہے، وہ وائرل کلپ ہوئی ہے، اس لیے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ تب میزان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ پڑھ دیجئے گا۔ میں، یہ جو میں ہے نا، یہ میں کرتی ہوئی بکری، اسے ذبح کیجئے۔ میں نہ ہوتا تو جلوس نہ نکلتا، میں نہ ہوتا تو مجلس نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو تعزیہ نہ بنتا، میں نہ ہوتا تو تعزیہ نہ اٹھتا، میں نہ ہوتا تو فرش ادا نہ بیتا۔ اس میں کو ختم کیجئے۔ جب آپ نہیں تھے تب بھی یہ سب چیزیں تھیں، جب آپ نہیں رہیں گے تب بھی یہ سب چیزیں رہیں گی، جب آپ نہیں تھے تب بھی مجلسیں ہو رہی تھی، آپ کے جانے کے بعد 2-3 آپ کی بھی ہوں گی، پریشان نہ ہوئیے۔ اس لیے خیال رکھیے، اس میں کے صنم کو توڑیے۔ جو اکڑتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں، جو جھک کے ملتے ہیں ان میں زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ کھڑے درختوں سے استفادہ نہیں ہوتا، جو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں وہی معتبر ہوتی ہیں، وہی مبارک ہوتی ہیں۔ اسی طرح رشتوں کی آماجگاہ میں جانے کے لیے دیکھیے ایک جملہ اور سن لیجئے، رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ رشتوں کی مثال ایک پرندے کی سی ہے۔ اس پرندے کو اپنے ہاتھوں میں اگر لیجئے گا، بہت کس کے پکڑ لیا پرندہ تو دم گھٹ جائے گا، اور آہستہ سے پکڑا تو اڑ جائے گا۔ اعتدال کی گرفت رکھنی پڑے گی، ایسے پکڑیے کہ نہ اڑنے پائے نہ مرنے پائے۔ رشتے بھی اسی نازک پرندے کی طرح ہے، ایسے شدید نہ ہو جائیے کہ رشتے ٹوٹنے لگ جائیں، اور اتنے ڈھیلے نہ پڑ جائیے کہ رشتے چھٹنے لگ جائیں۔ رشتوں پر اعتدال کی گرفت رکھیے، رشتے سہکار ہوں گے، رشتے آباد رہیں گے۔ اور یہ پرآشوب دور ہے میرے عزیزوں، اس میں غیروں پر اعتبار کرنا حماقت ہے، اس میں اپنوں پر اعتبار کرنا ضروری ہے۔ اور اپنوں پر اعتبار، اور یاد رکھیے اپنوں سے بغاوت کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تعویذ والے بھیا کرتے ہیں۔ تعویذ والے کے پاس جائیے، خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، پڑھائی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں تمہارے کسی رشتہ دار نے تم پہ کچھ کرا دیا ہے، لیجئے۔ انہوں نے تعویذ تو بعد میں دیا، یہ عداوت کا بیج پہلے ہی ان کے دماغ میں بو دیا۔ اچھا آپ تو مرد ہیں، سمجھدار ہیں، خواتین اس معاملے میں ذرا زیادہ جلدی فرما دیتی ہیں، انہیں فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ تعویذ والے بھیا بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، ہم پہ ہمارے رشتہ داروں کے علاوہ کون کرے گا؟ وہ رشتہ دار جو جان دینے کے لیے تیار ہیں انہی پہ جان لینے کا الزام آ جاتا ہے۔ ایسے جاہل تعویذ والوں سے بچو، اپنے رشتوں کو جاہلوں کی باتوں کے نظر نہ کر دو۔ عزت و آبرو کو پہچانو، رشتوں کی عظمت کو پہچانو۔ دشمن ہیں آل محمد کے،
قتل حسین پر آمادہ ہیں، مگر دونوں رشتے جوڑے جا رہے ہیں عداوت حسین پہ۔ میں بار بار کہوں گا، عداوت حسین پہ لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، کیا ہمیں محبت حسین پہ اکٹھا نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے لڑائیوں کو بنام حسین نہیں تیاگ دینا چاہیے؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ کیا کرتے آپ کربلا میں ہوتے؟ آپ اپنے رشتوں کو تو راضی کر نہیں پا رہے ہیں، حسین کے رشتوں کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ آپ جب سماج میں اپنے لوگوں پر دین نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اپنے رشتوں کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، تو حسین کے رشتوں کو کیسے راضی؟ یہی رب میں نے کچھ لوگ زیارت پہ جا رہے تھے، پڑھ دیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ زیارت کے مخالف ہیں۔ میں نے پوچھا زیارت پہ جا رہے ہیں؟ کہا ہم نے کہاں جائیں گے زیارت؟ کہا کربلا جائیں گے۔ میں نے کہا کس سے ملیں گے کربلا؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کریں گے۔ میں نے کہا اور؟ کہا انو محمد کی زیارت کریں۔ ہم نے کہا کون ہے انو محمد؟ کہا حسین کے بھانجے ہیں۔ ہم نے کہا اور؟ کہا قاسم کی زیارت۔ میں نے کہا کون ہے قاسم؟ کہا حسین کا بھتیجا ہے۔ میں نے کہا اور؟ کہا جناب عباس کی زیارت کریں گے۔ کون ہے؟ میں نے کہا جناب عباس۔ کہا حسین کے بھائی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ان سارے رشتوں کو سلامی بھرو گے؟ کہا جی۔ میں نے کہا ان سب کو راضی کرو گے؟ کہا جی۔ میں نے کہا ان سب کو سلام کرو گے؟ کہا جی۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جا رہے ہو زیارت کرنے؟ کہا ہاں۔ کہا بھیا سے مل کے جا رہے ہو؟ کہا ان سے تو جھگڑا ہے۔ اپنے بھیا سے جھگڑا ہے، حسین کے بھیا سے ملنے جا رہے ہو؟ اپنے بھتیجے سے بات کی؟ کہا اس سے تو جھگڑا ہے۔ کہا اپنے بھتیجے سے تو جھگڑا، حسین کے بھتیجے سے ملنے جا رہے ہو؟ حسین کا بھتیجا کلیجے سے لگا لگا یہ نہیں پوچھے گا کہ چچا کم سے کم اپنے بھتیجے سے تو مل کے آتے۔ ارے تم نے اپنے رشتوں کو راضی نہیں کیا، جا رہے ہو حسین کے رشتوں کو راضی کرنے۔ تو پہلے اپنے رشتوں کو راضی کر لو، پھر حسین کے رشتوں کو راضی کرنا۔ اور یقین جانو حسین اللہ کا جو صفت ہے نا، میرے پروردگار کی جو صفت، مولا کائنات نے دعا میں فرمائی یا سریع الرضا، بہت جلدی راضی ہو جانے والے خدا، یہی صفت حسین ابن علی کی بھی ہے۔ اس لیے کہ آل محمد مظہر آیات کردگار تو ہیں، جیسے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے ویسے حسین اور آل رسول اور آل رسول، حسین اور آل حسین جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے رشتوں کو راضی کرنے میں وقت لگے گا، حسین کے رشتوں کو راضی کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ جب تم ان کو راضی کر جاؤ گے وہ رشتے خود بخود راضی ہو جائیں۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ اپنے رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو۔ جب دو دشمن عداوت حسین پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو کیا چاہنے والے محبت حسین پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ کیا آنے والا محرم ہمارے لیے ایک علامتی کردار بن کے نہیں آ سکتا کہ اس سال محرم میں ہمیں ایک کام ضرور کرنا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دینا ہے، اپنے جو دور ہو چکے ہیں انہیں ملنا ہے۔ یاد رکھیے آپ کے اپنے وہ عزیز جو غربت میں ہیں انہیں پروان چڑھاؤ۔ جو گجرات کی دولت باہر بانٹنے سے کہیں بہتر ہے کہ گجرات میں موجود غریبوں کا خیال رکھو۔ کس نے کہہ دیا تم سے کہ باہر دولت بانٹو؟ بہت سے لٹیرے آتے ہیں آپ کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، نہ وہاں کسی کو دیتے ہیں نہ اور کسی کو دیتے ہیں، بلکہ اور مجبوری ہے، میں نے محسوس کیا ہے اکثریت ایسی ہے جو نااہلوں کو اپنا مال دیتی ہے، اور اہل تو آپ سے سال بھر کہتا رہا اس کی مدد کر دو، کسی کی نہیں کی۔ میں نے سال بھر سے کچھ لوگوں سے کہا ان کی مدد کر دو، سال بھر انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ اور میں جانتا ہوں جتنے نااہل آتے ہیں جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ ایک بار اشرف پڑھنے کے بعد گجرات میں آدمی دھنی ہو جاتا۔ میں تو 1 روپیہ لے کے نہیں گیا ہوں آپ سے، سال بھر میں کسی نے دیا 1 روپیہ کھڑا ہو کے مجھے بتایا، جبکہ میں نے غریبوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو اعتبار نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ سچے لوگوں پر اعتبار جلدی نہیں ہوتا۔ جس سماج میں جھوٹ پروسا جا رہا ہے، جہاں دکانیں چل رہی ہیں اداروں کے نام پر، انہیں پروموٹ کرنے سے کہیں بہتر ہے اپنے گجرات کے غریبوں کو پروان چڑھاؤ۔ گجرات کے غریبوں کو پروان چڑھانے سے کہیں بہتر ہے اپنے عزیزوں کو پروان چڑھاؤ۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے سماج میں غریب کون ہے۔ مجھے بتاؤ خمس نکالنے کے بعد کیا حکم ہے؟ سہم سعادات کا کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھو۔ زکوٰۃ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھو۔ اور یہ یاد رکھیے گا میرا ایک جملہ، زکوٰۃ ہو خمس ہو، شریعت نے مال نکالنے کے لیے کہا ہے، مانگنے کے لیے نہیں کہا۔ کہیں نہیں کہا کہ مانگو۔ مجھے بتاؤ، اور ایک جملہ اگر آپ بیدار ہیں تو اور کہہ دو، سورہ دہر پڑھا ہے؟ آل محمد کی سخاوت کا ذکر ہے کہ نہیں؟
ایک دن فقیر آیا لے گیا، مسکین آیا اسیر آ گیا، ہے نا؟ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، بس آخری بات یہ ہے کہ نہیں کہ اسیر آیا لے گیا، فقیر آیا لے گیا، مسکین آ گیا لے گیا، کیا لے گیا؟ روٹیاں لے گیا۔ آل محمد نے روٹیاں دی؟ توجہ کیجیے گا، آل محمد ایک روٹی دے دیتے فقیر کا کام نہ چلتا؟ 5 روٹیاں کیوں دی؟ 4 روٹی دے دیتے، ایک سب مل کے کھا لیتے۔ فقیر نے تو ایک ہی مانگی تھی، آل محمد نے سب کیوں دے دی؟ کہا فقیر اپنے اعتبار سے مانگ رہا تھا، آل محمد اپنے اعتبار سے دے رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اور ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ لاک ڈاؤن میں جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہاں لاک ڈاؤن میں غریب لوگ تھے، انہوں نے مانگا، ضرورت پوری ہو گئی، اب انہیں نہیں مانگنا چاہیے، مگر ان کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، اب وہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی مانگ رہے ہیں۔ ان کے لیے میرا میسیج ہے جو پہنچنا چاہیے۔ پورے مفسرین کی برادری سے میرا چیلنج ہے، شیعہ سنی جتنے بھی مورخ جنہوں نے سورہ دہر کی تفسیر لکھی ہے، اور اس مجمع میں اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائے، کھڑا ہو کے بتائے، مجھے بتائے کہ جو 3 دن یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، مسکین صفت ہے، یتیم صفت ہے، اسیر صفت ہے، یہ بتائیے اس صفت کا موصوف کون تھا؟ یتیم کا نام پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ کسی مفسر نے یتیم کا نام لکھا؟ اسیر کا نام لکھا؟ مسکین کا نام لکھا؟ بتائیے مجھے، جائیے گا ڈھونڈیے گا، قرآن کی تفسیر پوچھیے گا، کہیں آپ کو مل جائے کہ یتیم کا نام کیا تھا، اسیر کا نام کیا تھا، مسکین کا نام کیا تھا؟ کسی کو نام نہیں پتا، مگر کس نے روٹیاں دی اس کا نام پتا ہے کہ نہیں؟ لوگ گجرات والوں تمہارے لیے تو جملہ ہے یہ گجرات والوں کے لیے جملہ ہے۔ اسیر کا نام نہیں، یتیم کا نام نہیں، مسکین کا نام نہیں، مگر روٹیاں دی کس نے؟ آل محمد کا نام، فضہ کا نام بھی ہے، گھر کی کنیز کا نام بھی ہے، خادمہ کا نام بھی ہے، گھر میں کام کرنے والی فضہ کا نام ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، مانگنے والے 3 دن آئے تھے، دینے والے 5 تھے، 5 کا نام کیوں ہے، 3 کا نام کیوں نہیں؟ میرے ہاتھ تو میرا جملہ واضح ہو جاتا، 5 کا نام کیوں ہے، 3 کا نام کیوں نہیں؟ کہ دنیا کو قدرت بتانا چاہتی ہے دینے والوں کا نام ہوتا ہے، مانگنے والوں کا نہیں۔ دینے والوں کا نام ہوتا ہے، مانگنے والوں کا نام نہیں ہوتا۔ اس لیے جنہوں نے لاک ڈاؤن سے مانگنے کی عادت بنا لی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام ہونے والا، اور نام ہوتا بھی ہے تو بدنام ہوتا ہے، نیک نام نہیں ہوتا، نیک نام دینے والوں کو ہوتا ہے۔ خدا نے کہیں نہیں کہا قرآن مجید میں آتوا الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا کہیں جاؤ زکوٰۃ مانگ کے لاؤ، ہے کہیں کہ زکوٰۃ مانگنے کا حکم؟ خمس مانگنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، خمس دینے کا حکم ہے۔ قدرت تمہیں دینا سکھاتی ہے، مانگنا نہیں سکھاتی۔ اپنے کردار کو اتنا بلند بناؤ کہ تم غریب خانوادوں کو پروان چڑھا سکو۔ اگر تم میں غریب خانوادوں کو اور مستحق خانوادوں کو پروان چڑھانے کا ہنر پیدا ہو گیا، حوصلہ پیدا ہو گیا، تو پھر تم کربلائی سماج میں ڈھل جاؤ گے، مقصد حسینی میں تم آ جاؤ گے۔ حسین کا مقصد یہی تو تھا، کیا غریبوں کا پالنہار حسین نہیں تھا؟ کیا یتیموں کا کفیل حسین نہیں تھا؟ کیا یتیموں کا پالنہار علی نہیں تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات شہید ہوئے ہیں، روایت کے فقرے تو بڑے عجیب ہیں، جب مولائے کائنات نے گلدستہ اذان پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے تو یتیم کوفے کے یتیم بچے چیخ کے اٹھے اور اٹھ کے کہہ رہے تھے ابونا علی یعذن، ہمارا بابا علی اذان دے رہا ہے، مگر آج علی کے لہجے میں درد کچھ سوا ہے، آج میرا مولا بڑے دردناک لہجے میں اذان دے رہا۔ اور جب ابن ملجم کی ضربت لگی، علی زخمی ہوئے، حکیم علاج کے لیے آیا، امام حسن سے کہتا ہے مولا حسن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے علی کو دودھ پلا دو۔
علی کو دودھ پلا دو تاکہ زہر کا اثر دھیرے دھیرے کم ہو جائے۔ تاریخ نے لکھا، ادھر امام حسن نے یہ جملہ سنا، امام حکیم کے لبوں سے جملہ سنا، دھیرے دھیرے جملہ کوفے میں پھیلنے لگا۔ جیسے ہی حسن ابن علی کوفے میں آئے ہیں، تاریخ نے لکھا بیت الشرف سے باہر آئے ہیں، کیا دیکھا؟ گھر کے دروازے پہ یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں۔ اے مولا، جس آقا نے ہمیں زندگی بھر غذائیں فراہم کی ہے، ہم نے سنا ہے آج اسے دودھ کی ضرورت ہے، لیجئے ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں۔ ارے ہم یتیم بھوکے رہ جائیں گے مگر آج علی کو سیراب کر دیں گے، ہم پیاسے رہ جائیں گے مگر علی کو سیراب کر دیں گے۔ حضرت حسین نے یہ منظر دیکھ لیا ہے۔ اے کوفے والوں، ارے تم خوش نصیب ہو، علی جب شہید ہوئے ہیں، علی جب زخمی ہوئے ہیں، تم نے کوزے لے لیے، تم نے کوزے لے کر علی کے قریب آ گئے، مگر ہائے حسین ابن علی، جب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، محرم کے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ آل محمد کا قافلہ دھیرے دھیرے کربلا پہنچنے والا ہے۔ یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے نا جو 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑ کے نکلا ہے۔ تاریخ نے عجیب لفظیں لکھی ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے تو حسین کی ایک بیٹی ہے جس بیٹی کا نام سغرا ہے۔ حسین چاہتے ہیں کہ حسین نے اس بیٹی کے لے جانے سے انکار کر دیا۔ سارا گھر جا رہا ہے سفر پر مگر سغرا نہیں جا رہی ہے۔ میر انیس نے بڑی خوبصورت بیت لکھی ہے، عجب نہیں جناب سغرا نے کہا ہو، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ لو عزادارو، اب سغرا کو تسلیاں دینا شروع کی گئی۔ علی اکبر آگے بڑھے، کلیجے سے لگایا، اے بہن پریشان نہ ہو، علی اکبر وعدہ کرتا ہے، علی اکبر تجھے لینے ضرور آئے گا۔ اے بہنا، اس وقت تک اکبر سر پہ صحرا نہ سجائے گا جب تک تیری شرکت نہ ہو جائے، جب تک تو آ نہ جائے۔ لو زینب نے کلیجے سے لگایا، سب نے دھیرے دھیرے کلیجے سے لگا کے خیر خدا حافظ کہا۔ اب تاریخ نے لکھا ہے ایک 6 مہینے کا بچہ ہے جو سغرا کی آغوش میں لپک کر آ گیا، سغرا کی آغوش سے لپٹ گیا۔ سغرا نے علی اصغر کے رخسارے پر رخسار رکھ دیے، رخسارے پر رخسارے رکھ دیے، روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے میرے بھیا تم چھوڑ کے نہ جانا، اے میرے بھیا تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تم میری تنہائی کا سہارا بن جانا، تم میرے قریب رک جانا۔ اب علی اصغر نے سغرا کے دامن کو پکڑ لیا۔ تاریخ کہتی ہے بیویاں آئی، ماں آئی، اصغر کو لینا چاہا، اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، بھائی آئے، اصغر نے جانے سے انکار کر دیا، پھوپھیاں آئی، جو جاتا تھا علی اصغر منہ پھیر لیتے تھے۔ تاریخ نے لکھا جب کسی کی گود میں علی اصغر نہ آئے نا تو حسین ابن علی آگے بڑھے، حسین نے اصغر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تاریخ کہتی ہے تھوڑا سا علی اصغر پہ جھکے، کان میں کچھ جملہ کہا، بس اس جملے کا سننا تھا، علی اصغر ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا، اشارہ کیا سغرا خدا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کریم پروردگار، کائنات میں فرش ادائے حسین بچھ گئی ہے، رونے والی آوازوں پر رحمتیں نازل کرنا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دینا۔ کریم پروردگار، ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار، یہ عزادار مجلس میں آئے ہیں، اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہونا میرے مالک تو تجھے سغرا کی مظلومی کا واسطہ ان کے
بیماروں کو شفا دے دینا، ان کے مرحومین پہ کی مغفرت کر دینا۔ ایک کریم پروردگار یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ اس شب میں آ کے بیٹھے ہیں جب دنیا آرام کر رہی ہے، یہ اپنی آنکھوں کے چراغوں کو جلا کے حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ عزاداروں غور سے سنیے گا، تاریخی لفظ کیا ہے؟ علی اصغر نے حمد کے حسین کی آغوش میں علی اصغر گئے، صغرا کو خدا حافظ کہا، صغرا تڑپ گئی، اے علی اصغر اب تک تو نہ جا رہے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ اے آقا بس آپ بتا دیجئے، آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم، راوی نہیں کہتا حسین نے کیا بتایا، مگر لگتا یہ ہے کہ حسین نے بتایا ہو، اے میری صغرا میں نے اصغر کے کان میں یہ کہا ہے، میرے لال اصغر ارے تیرے بغیر شہدائے کربلا کی فہرست نامکمل ہے، اے میرے لال تیرا نام کربلا کے شہداء میں ہے، حسین کی قربانی پائے تکمیل کو نہ پہنچے گی جب تک تیری شہادت نہ ہو جائے، ارے تیرا وجود تو کربلا کے صحیفے پہ دستخط کرے گا، اے میرے لال تیری کربلا میں ضرورت ہے۔ اصغر نے بہن کا دامن چھوڑ، اے بہن خدا حافظ، اے بہن خدا حافظ۔ تاریخ میں عجیب جملے لکھے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے جب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے، روایت کے فقرے سن لیجئے، بات جناب صغرا تک آ گئی تو آخری فقرے سن لیجئے، گفتگو تمام ہو جائے۔ روایت کے فقرے یہ ہے، آغا مہدی لکھنوی نے اپنی کتاب تاریخ شہزادہ علی اصغر میں اس روایت کو لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب علی اصغر حسین ابن علی کربلا میں پہنچ گئے، عاشور کا دن آیا، سب شہداء سب راہ خدا میں شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ حسین نے ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کی لحد بنائی، لحد بنا کر علی اصغر کو رکھا، زارو قطار رونے لگے، ابھی رو رہے تھے، ایک ناقہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، ناقہ سوار حسین کے قریب آیا، حسین کا جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد پوچھتا ہے کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ امام نے فرمایا اس عالم غربت میں تو نے مجھے پہچان لیا، اے عربی بھائی یہ بتا تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں ایک بچی کا خط لے کر آیا ہوں، میں ایک بچی کا آخری فکر ہے، میں ایک بچی کا خط لے کر آیا ہوں، میں ایک بچی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کون کیا پیغام لایا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک بچی کے تڑپنے کی آواز سنی، میں نے ایک غریب کے رونے کی آواز سنی، میں نے ایک مظلومہ کی دہائی کی آواز سنی، جیسے ہی میں نے ایک بچی کی غربت کی آواز سنی میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا تم کون ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا قافلہ کربلا میں گیا ہے، ابھی تک کوئی خیر و خبر نہیں آئی، میں چاہتی ہوں کہ اپنا خط پہنچا دوں۔ میں ایک مرتبہ روایت کہتی ہے وہ شخص کہتا ہے، وہ عربی کہتا ہے، میں نے کہا لاؤ مجھے خط دے دو، لیکن ہاں میں ایک کام سے جا رہا تھا مگر وہ کام بعد میں کروں گا، پہلے تیرا کام کروں گا۔ ایک مرتبہ صغرا نے پوچھا بھائی یہ تو بتا دے کہ تو کس کام سے جا رہا تھا؟ کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے دودھ لے کے جا رہا تھا، مگر میرا بیٹا دودھ بعد میں پیے گا، میں تیرا خط پہلے پہنچاؤں گا۔ صغرا نے خط کو کھینچ لیا، اے بھائی ایسا ظلم نہ کر، پہلے اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جا، اس لیے کہ کربلا میں میرا بھی ایک ننھا سا بھائی گیا، کربلا میں میرا بھی ایک ننھا سا بھائی گیا ہے، میں نے اصرار کیا مگر اس کے اصرار سے آگے نہ بڑھ سکا، میں گھر گیا، میں نے بچے کو دودھ دیا، اپنے گھر پہ دودھ پہنچایا، میں فوراً اس کی خدمت میں آیا، میں نے خط لیا اور خط لکھ کے آنے لگا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حسین کے ہاتھ میں خط دیا، اب چاروں طرف ادھر ادھر دیکھنے لگا، حسین تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے اے عربی تجھے حیا نہیں آتی، میری زندگی میں تو خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عربی نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مولا میں بدنیتی سے نہیں دیکھ رہا ہوں، ارے مجھے اس بچی نے کہا تھا جب تو میرا خط لے کے جائے گا میرے بابا کے ہاتھوں میں خط ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا تیرے قریب آئے گا،
خوشبو جیسے ہی اصغر کو ملے گی وہ تیرے قدموں سے لپٹے گا، اسے گودی میں اٹھانا، رخساروں کو چومنا، پیشانی پہ بوسہ دینا، کلیجے سے لگا کے کہنا اصغر صغرا تمہاری فرقت میں ہے، اصغر صغرا تمہاری فرقت میں ہے۔ لو حضرت راوی کہتا ہے مولا میں اس بچے کے انتظار میں ہوں، ابھی تک وہ بچہ کیوں نہیں آیا؟ حسین نے خط صغرا کو لیا، قبر علی اصغر پہ رکھا، عربی سے کہا یہ وہی بچے کی قبر ہے جسے صغرا نے سلام بھیجا، میرا علی اصغر شہید ہو گیا۔ عجب نہیں لاش علی اصغر تڑپی ہو، قبر کو زلزلہ آیا ہو، اے بابا میری بہن صغرا کا خط بہت دیر سے پہنچا، میں خدا سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جَزَاءً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ